ہم نے 13واں پارہ پڑھا ہے. 13ویں پارے میں سورہ یوسف ختم ہوئی ہے. سورہ یوسف پر کئی سال میرے اوپر. تو یوسف علیہ السلام وہ سیدھے سادے، وہ 2 اور 2 4 کی طرح بات کرنے والے. انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اے بادشاہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت خود دوسرے کو دعوت دے ہیں اور پھر بلی اسی کے اوپر ڈال دے. آپ اس کی، میرے حساب سے اس کی سزا جیل سے بھی زیادہ بنتی ہے. آپ بتائیں کیا رائے آپ کی؟ حضرت یوسف کو یہ چالاکیاں بولو نہیں آتی. 2 اور 2 4 کی طرح صاف کلیئر بات کرنے والا اللہ کو پسند ہوتا ہے نا. حضرت یوسف نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے، میں نے یہ کوشش نہیں کی. بس اتنی سی بات کی اور کیا ہو گئے؟ خاموش. جب انسان ایک نمبر ہوتا ہے نا تو اکثر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. وقتی آزمائشیں آتی ہیں لیکن العاقبۃ للمتقین. قرآن کہہ رہے ہیں انجام اچھے لوگوں کا ہی ہوتا ہے، 2 نمبر لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ایک دن وہ پکڑے جاتے ہیں اپنی 2 نمبریوں میں. تو اب پریشان بادشاہ ہکا بکا، ابے بھائی کس پہ الزام ڈالیں کس پہ نہیں ڈالیں. بظاہر تو ایسے موقع پہ مرد ہی پر الزام آتا ہے، لیکن وہ جانتا تھا یہ اتنے نیک شریف اتنے عبادت گزار یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا. بچے جو ہے نا ان کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہوتا. بچوں کا، بچے ایسی چیز ہوتے ہیں جن کا کوئی مفاد نہیں. اب وہاں تو مفاد تھا نا بادشاہ کے اپنے شاہی خاندان کے لوگوں کا کہ ہم اگر زلیخا کو برا ٹھہراتے ہیں تو وہ ہماری اپنے خاندان کی بے عزتی ہے. بچوں کو نہیں پتہ ہوتا اس وقت کس کی عزت ہو رہی ہے کس کی بے عزتی ہو رہی ہے. جیسے ایک بچے سے کسی نے پوچھا نا، ٹیچر نے پوچھا، خاتون نے پوچھا ماں نے، بیٹا تم نے اسکول میں پڑھا ہے جان کیسے نکلتی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے. کہتے ہیں امی یہ تو مجھے ویسے ہی پتہ ہے جان کیسے نہیں، جان کہاں سے نکلتی ہے؟ تو اس نے کہا جان کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان، جان کھڑکی سے نکلتی؟ کہتے ہیں وہ انٹی آتی ہیں نا ہمارے پڑوس سے گھر میں، تو جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی ہیں پڑوسی انٹی آتی ہیں، جیسے ہی آپ گھر میں آتی ہیں نا تو ابو ان سے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ، جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے کیا کرتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کیا کہنا ہے. بالکل کلیئر. تو میں کل بیٹھا ہوا سحری میں اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹی بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا بچوں کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کیا بولنا ہے، کون سی بات ابھی بولنے کی ہے نہیں ہے. یہی بچوں کا حسن ہوتا ہے. تو میں کل صبح سحری کے وقت میں بچوں کو بٹھا کے تھوڑا سمجھا رہا ہوں، دیکھو ہم سب نے ایک دن مرنا ہے اور ایک دن آپ کے ابو بھی مریں گے. دیکھو میرے ابو کا انتقال ہو گیا تو ایک دن آپ کے ابو کا، تھوڑا سا نا ان کو آخرت کی یاد. تو چھوٹی سی بچی کہنے لگی منہ سے نا اچھی بات نکالنی چاہیے انسان کو. اتنی مجھے ہنسی آئی ہے یار. میں نے کہا اس پہ غصہ کروں یا ہنسوں. وہ جب میں نے کہا نا ایک دن آپ کے ابو بھی مریں گے، یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے امی بھی مریں گی، ببو ہی مریں گے. تو فوراً ایک چھوٹی بچی ہے وہ کہنے لگی منہ سے نا اچھی بات نکالنی چاہیے. تو بچے موقع نہیں دیکھتے، وہ اسٹریٹ فائر کرتے ہیں وہ. تو خیر، تو قرآن کہتا ہے کہ انہی کے خاندان میں سے، جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے ایک 9 عمر بچہ تھا، وہ اس نے کہا بھائی دیکھو کہ ان کا دامن پھٹا ہوا ہے کرتا، اگر یہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اگر یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے ہے. تو کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اب اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے نا کہ پیچھے سے کرتا کیوں پھٹا ہے. تو بادشاہ نے فوراً کیا کہا، انہو من کیدکن، اپنی بیوی سے کہا یہ تم عورتوں کی تدبیر ہے. یہ کیا ہے؟ انہو من کیدکن، یہ قیدی کی نہیں کہا، کنہ یہ تم سب عورتوں کی تدبیر ہے. یعنی کیا مطلب کہ تم عورتوں میں قدر مشترک یہ چیز ہے کہ تم اس قسم کی ہوشیاریاں کرتی ہو. عشق خود چڑھا ہوا ہوتا ہے، بلی کس پہ ڈال دیتی ہو؟ اس پہ، بے گناہ آدمی پہ. اور پھر آگے کہنے لگا ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی تدبیریں بہت بڑی یعنی بہت خطرناک ہوتی ہیں. اب کرے کیا؟ اب کر تو کچھ سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اپنی بیوی کو سزا دے گا تو بدنامی کس کی ہوگی؟
ہیں بیوی کی نا پبلک کو بعض جرم ایسے ہوتے ہیں ان پہ پردہ ڈالنا ہی پڑتا ہے کہ آپ اگر سزا دیں گے تو لوگ بولیں گے کیوں مار رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو, آپ کہیں اس کا چکر چل رہا تھا اس کا کیا چل رہا تھا, لوگ ساری زندگی انگلیاں اٹھائیں گے نا بھائی اس کی بیوی کا کسی سے چکر چل رہا ہے. طلاق دو گے تو ٹینشن, لوگ کہیں گے بادشاہ سلامت کی جو وائف ہے نا ان کے کسی سے تعلقات تھے جس کی بیس پر ان کے درمیان کیا ہو گئی ہے ڈیورس. تو یعنی یہ ایسا کڑوا گھونٹ تھا جو بادشاہ نے بہرحال نگلنا ہی تھا. تو اس لیے بادشاہ گھننا بن گیا نا ایسے موقع پہ. گھننا سمجھتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا, یوسف مٹی ڈال, وہ مٹی پا یار, ہو جاتا ہے انسان ہے, چپ کر کے بس اب آرام سے بیٹھ جا, کسی کو بتانا نہیں. اعرض عن ھذا, اگنور کر دے اس کو. اور بیوی سے کہنے لگا واستغفری لذنبک, تو بھی سوری کر لے. استغفری کا معنی کیا ہے, تو بھی بولو بھائی سوری کر لو. مٹی پاؤ بچ آرام سے, کسی کو بتانا نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے کر کے اور چپ کر کے آرام سے بس اس کو گھر ہی میں ہم نے مسئلہ حل کر دیا. عقل مندی کا کام کیا اس نے, بے وقوفی نہیں تھی, بڑا ذہین بادشاہ تھا. آگے بھی قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ بڑا سمجھدار آدمی تھا. اور جناب گھر کا مسئلہ گھر میں حل کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے منفی بات کو اگر آپ مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا, وہ سرنگ بنا کے گھر سے باہر نکل. پازیٹیو باتیں نہیں پھیلتی, منفی باتیں فوراً پھیلتی ہیں. تو ایک کیا ہوا کہ جی بات محل سے لیک آؤٹ ہوئی, ادھر گئی. اب پتہ ہے بھائی ایسے ہر ایک دوسرے کو بتا رہا ہے, کسی کو بتانا نہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک دوسرے کو بتا رہا ہے, کسی کو بتانا نہیں. ہوتے 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 تھوڑے دنوں کے اندر پورے مصر میں خبر پھیل گئی. قال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. بھائی بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک گھر کے غلام پہ عاشق ہو گئی, ایک ملازم پہ عاشق ہو گئی. انا لنراها فی ضلال مبین. بادشاہ کی بیوی کا جو مینٹل لیول ہے بہت ہی پست ہے. ارے کسی شہزادے پہ عاشق ہوتی, مصر کے بادشاہ کی بیوی فلسطین کے بادشاہ پہ عاشق ہو جاتی ہے. بھائی چلو چکر چلنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی سے چلتا, ایک گھر کا غلام اس پہ عاشق. جیسے کوئی جو ہے نا کوئی بہت بڑا شہزادہ ہو اور وہ معاذ اللہ, میں مثال حضرت یوسف پہ نہیں فٹ کر رہی ہے سمجھانے کے لیے, وہ کسی کوئی بہت ہی کمتر قسم کی کوئی لڑکی ہو اس پہ عاشق ہو جائے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی تو اپنے لیول کے لوگوں سے دوستی لگا نا. تو عورتیں ذلت سے بادشاہ کی بیوی کو دیکھنے لگیں. امرأۃ العزیز بادشاہ کی بیوی ہے, تراود فتاہا, اور عاشق کس پہ ہو رہی ہے, اپنے گھر کے غلام پر. انا لنراہا فی ضلال مبین. اب مسئلہ بن گیا بادشاہ کی بیوی کے عزت کا. اس نے کہا بھائی میں تو بے عزتی ہو گئی, لوگ کیا کہہ رہے ہیں گھر کے غلام پہ عاشق. تو اس نے کہا کہ میں ذرا اس غلام کا ان لوگوں کو جلوہ کراؤں گی, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میرا معیار اونچا ہے یا کم ہے یا اونچا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن. بادشاہوں کے لیے دعوتیں کرنا کیا مشکل ہے, شہر کی جتنی بڑی بڑی اونچے خاندان کی عورتیں ہیں نا ان سب کو اس نے بلا لیا. مصر محل میں دعوت کی, آ جاؤ بھائی. سب کے ہاتھوں میں تیز چھریاں پکڑا دیں اور پھل پکڑا دیے کاٹنے کے لیے. وقالت اخرج علیہن, یوسف سے کہا ذرا سامنے سے نکل کے جاؤ. جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزر کے گئے, ان کو نہیں پتا تھا ان عورتوں کے کہ یہ وہی لڑکا ہے, بس ویسے ہی کہا سامنے سے گزر کے جاؤ. تو وہ جب انہوں نے ان عورتوں نے ان کو نوجوان کو دیکھا تو قرآن کہہ رہا ہے قل وقطعنا ایدیہن, ایک دم ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہوئی ہیں کہ اپنی ہاتھ کاٹ ڈالے چھری سے, زخمی کر دیا اپنے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہم سیب کاٹ رہی ہیں یہ کیا کاٹ رہی ہیں, ہاتھ کاٹ رہے ہیں. وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ شخص انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم, یہ کون ہے, کوئی آسمان سے معزز فرشتہ اتر گیا ہے. اچھا ابھی تک زلیخا نے بتایا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, ہوشیار تھی نا, پہلے بتا دیتی تو وہ بات نہ بنتی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں حضرت یوسف سے ملے.
فرمایا اللہ نے اس کائنات میں جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا اس میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. آدھا اکیلے کس کو دیا ہے؟ حضرت یوسف. معجزے ہوتے ہیں نا پیغمبروں کے, تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بے پناہ حسن و جمال. تو وہ فوراً ہاتھ کاٹ کے کہنے لگی ما ھذا الا حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, یہ کوئی فرشتہ ہے نورانی جو آسمان سے اتر گیا ہے. تو فوراً زلیخا نے کہا ذالک الذی لمتننی فی, یہ ہے جس کے بارے میں مجھے تانے دیے جا رہے تھے. یہ ہے جس کے بارے میں مجھے تانے دیے جا رہے تھے, اور اب میں اپنے عشق کو ظاہر کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گی. اب ببانگ دہل بتانے لگی میں اس پہ عاشق ہوں, اور پھر پتہ تو سب کو چلی گیا ہے, اس لیے دھمکی دی یوسف علیہ السلام کو وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اگر اس نے میری مراد پوری نہیں کی لَيُسْجَنَنَّ, اسے میں جیل میں پہنچا کے چھوڑوں گی, وَلَيَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور اس کا مقام کم, جو عزت اس کو محل میں مل رہی ہے وہ عزت نہیں رہے گی. ایسے موقع پہ حضرت یوسف نے دعا مانگی. اس سے پتہ چلتا ہے جتنے چہرے کے خوبصورت تھے دل کے اس سے زیادہ. آج چہرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, اندر سے گٹر ابل رہا ہوتا ہے دل میں, حرام خواہشات کا, دو نمبریوں کا. بہت نورانی چہرے ہم نے دیکھے ہیں, مگر بہت جتنے نور ہوتا ہے نا اتنا ہی اندر اندھیرا ہوتا ہے ان کے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب ہے, ایسا نہ ہو کہ میں اس برائی میں مبتلا ہو جاؤں.